مکہ پوری زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دے رہے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں، یعنی زمین کا نظام چلا رہے ہیں۔ بالکل آسان اور سہل ترین الفاظ میں یہ کہ مکہ زمین کا کنٹرول پوائنٹ ہے۔ اسی کنٹرول پوائنٹ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق اس بستی کا نام مکہ رکھا۔ مکہ زمین کا کنٹرول پوائنٹ ہے، اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے، یعنی ایک ٹی وی ہوتا ہے، اسے آن آف کرنے، اس کے چینل تبدیل کرنے، آواز کم یا زیادہ کرنے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کے لیے ریموٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ ٹی وی کے مالک کہلائے۔ اب آپ نے ٹی وی کو حکم دینا ہے کہ وہ 1 نمبر چینل کی نشریات دکھائے، تو آپ ریموٹ سے 1 کا بٹن دبائیں گے، یعنی یہ کہ آپ نے ریموٹ کے ذریعے ٹی وی کو حکم دیا۔ آپ کا ٹی وی کو دیا گیا حکم ریموٹ سے نور کی لہروں کی صورت میں نکلتا ہے اور ٹی وی تک سفر کرتا ہے۔ اب پورے ٹی وی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو موصول کر کے اسے سمجھ سکے اور پھر اس پر عمل کرے، بلکہ ٹی وی میں ایک ہی مقام ایسا ہے جو ریموٹ سے نکلنے والے کسی بھی حکم کو نہ صرف موصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اس کو سمجھ کر آگے متعلقہ محکمے کو آگاہ کرتا ہے کہ مالک نے تمہارے لیے فلاں حکم بھیجا ہے، اور پھر ٹی وی کا متعلقہ حصہ یا محکمہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ٹی وی کا وہ حصہ یا وہ مقام سینسر کہلاتا ہے۔ پورے ٹی وی میں سینسر وہ واحد مقام ہے جو مالک کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو موصول کر کے اسے سمجھنے کے بعد متعلقہ حصے کو بھیجتا ہے کہ اگر آپ نے آواز کم یا زیادہ کرنی ہے تو سینسر حکم کو موصول کر کے اسے ٹی وی میں آواز والے محکمے کو بھیجے گا۔ بالکل اسی طرح وہ ہر حکم کو وصول کر کے متعلقہ محکمے کو مالک طرف سے آیا ہوا حکم بھیجتا ہے، اور پھر ٹی وی میں ہر محکمہ اس حکم پر عمل کرتا ہے جس سے ٹی وی آپ کی ہدایات کے مطابق چلتا ہے، یعنی جو چینل آپ چاہتے ہیں وہ ٹیون ہوتا ہے، جتنی آواز آپ چاہتے ہیں اتنی ہی آواز کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر باقی جو اس میں تبدیلیاں کرنی چاہیں آپ وہ بھی آپ کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹی وی کو ہدایات دیتے ہیں۔ ناظرین، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں بھی ایک ایسا مقام رکھا ہے جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دی جاتی ہیں، اور نہ صرف زمین میں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کی تمام مخلوقات میں ایسا مقام رکھا ہے، جیسے کہ انسان کے جسم میں وہ مقام دل ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں بھی ایک ایسا مقام رکھا ہے جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ کس کس مخلوق کو کیا کیا کام کرنا ہے، کس کس کا کیا کیا کام ہے، کس کس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ پوری زمین کا نظام اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام سے چلاتے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ خلا سے نور کی لہریں زمین کی طرف آتی ہیں جو سیدھی زمین کے اس مقام میں داخل ہوتی ہیں جہاں ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے اور ہم اسے کعبہ کہتے ہیں۔ وہاں سے وہ لہریں زمین میں جاتی ہیں، ان لہروں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام احکامات ہوتے ہیں زمین کے تمام عالمین کے لیے۔ پھر پوری زمین سے لہریں واپس اسی مقام میں آتی ہیں اور وہاں سے خلا کی طرف بلند ہو جاتی ہیں، یعنی وہ زمین کے اس مقام پر اترتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام احکامات کے ساتھ ہیں اور واپس زمین میں تمام کی تمام مخلوقات کی خبریں لے کر جاتی ہیں، ان کی آڈیوز، ویڈیو سمیت مکمل معلومات کے ساتھ۔ زمین پر اس مقام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مکہ یا بکہ کہا۔ مکہ یا بکہ کے معنی ہے جہاں سے زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایات دی جاتی ہیں یا جہاں سے زمین کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مکہ یعنی زمین کے اس مقام کے ارد گرد قائم ہونے والی بستی کا نام بھی مکہ رکھا گیا کہ زمین کا مکہ اس بستی میں ہے، یعنی زمین کا وہ مقام جہاں سے زمین کا نظام چلایا جا رہا ہے وہ اس بستی میں ہے۔ اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی دیا۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس میں کچھ شک نہیں سب سے پہلا بیت وضع کیا انسانوں کے لیے جو بکہ یعنی مکہ سے برکات اور رہنمائی یعنی ہدایات ہیں تمام عالمین کے لیے، مکہ سے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں، مکہ سے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ آیت بہت ہی زیادہ وسعتوں کی حامل ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی راز رکھ دیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے پہلا گھر وضع کیا انسانوں کے لیے مکہ سے برکات اور ہدایات ہیں، یعنی برکات اور ہدایات دی جاتی ہیں مکہ سے تمام کے تمام عالمین کو۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے تمام کے تمام عالمین کو ہدایات دی جاتی ہیں، جب تمام عالمین ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو پھر ان کو برکات بھی ملتی ہیں، یعنی کہ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم برکت کو سمجھ لیں، پھر ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، برکت کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس کھانے کو تھوڑا ہے لیکن مکمل پرفیکٹ ہے، یعنی ہر لحاظ سے خامیوں خرابیوں سے پاک ہے، آپ نے وہ تھوڑا کھایا تو آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی ایک رائی برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کے مقابلے پر ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس کھانے کو بہت زیادہ ہے، دیکھنے میں یہ اچھا ہے، اب وہ کھاتا ہے لیکن اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اب اس کو فائدے کی بجائے الٹا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برکت ناظرین کہتے ہیں کہ جس شے کے حصول یا جس شے کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو، آپ کو رائی برابر بھی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اور جس میں برکت نہیں ہوتی وہ کون سی شے ہوتی ہے؟ جس کے استعمال سے آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ وہ مقام ہے جہاں سے تمام کے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں، یعنی ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان میں برکات ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے استعمال سے کسی بھی قسم کی کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، یا ان کے کام کرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں کسی قسم کے کوئی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مکہ سے مراد وہ بستی ہے جسے آج ہر کوئی مکہ کہتا ہے، تو پھر ناظرین کیا اس بستی سے تمام عالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایات دے رہے ہیں؟ اس بستی سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام عالمین کو برکات دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ناظرین اگر وہ بستی مکہ ہے تو غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں سب سے پہلا بیت وضع کیا گیا انسانوں کے لیے، للذی ببکۃ، کہاں سے وضع کیا گیا؟ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بکہ سے وضع کیا، یعنی مثال کے طور پر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک چھڑی ہے اس کو کسی نشان پر یا کسی جگہ پر گاڑتے ہیں، تو آپ کو جب پوچھا جائے کہ یہ چھڑی آپ نے یہاں کیوں رکھی تو آپ یہ جواب دیں گے کہ میں نے یہ چھڑی اس لیے گاڑی کیونکہ میں نے زمین کا یہ جو مقام ہے اسے وضع کیا، یعنی کہ میں دور سے دیکھ سکوں تاکہ مجھے یہ علم ہو کہ یہ وہ مقام ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے پہلا بیت وضع کیا انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے وضع نہیں کیا، یعنی کہ مکہ پہلے ہی موجود ہے، جب انسانوں کو لایا گیا تو انسانوں کے لیے مکہ کو وضع کرنا تھا، مکہ کو واضح کرنا تھا، تو مکہ کو واضح کرنے کے لیے وہاں ایک بیت وضع کیا گیا، ایک گھر یعنی ایک کمرہ بنایا گیا۔
کیونکہ انسانوں کے آنے سے پہلے تمام عالمین کو علم ہے کہ مکہ کہاں ہے، جہاں سے انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں، جہاں سے آنے والی ہدایات پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ لیکن جب انسان زمین پر آئے تو انسانوں کو یہ نہیں علم، تو جب انسانوں کو نہیں علم تو انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلا بیت جو وضع کیا، یعنی جو سامنے لایا، جو بیت بنایا، وہ بنایا انسانوں کے لیے کہاں سے؟ وہ مکہ سے، یعنی زمین کا وہ مقام جو مکہ ہے اس کو انسانوں پر واضح کرنے کے لیے وہاں ایک بیت بنایا گیا، ایک گھر، ایک کمرہ بنایا گیا، تاکہ انسانوں کو بھی پتا چل سکے کہ یہاں سے جو ہدایات آئیں گی ان پر عمل کرنا ہے، یہاں سے جو ہدایات آئیں گی جب ہم ان پر عمل کریں گے تو پھر برکات ہی برکات ہوں گی، ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ آیت بالکل کھول کر واضح کر رہی ہے کہ مکہ وہ بستی نہیں ہے، مکہ تو زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کب کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور ناظرین، اگر مکہ سے مراد یہ بستی ہے تو غور کریں، جب اس بستی کا وجود نہیں تھا تو اس بستی کے وجود سے پہلے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات کہاں سے دی جا رہی تھی، کہاں سے برکات انہیں دی جا رہی تھی؟ تھوڑا غور تو کریں۔